שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی اور اطمینان کا سرچشمہ ہے، اس کا لا تبدیل اطمینان آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ واٹ آر پرنسپل آف ہیلنگ، شفا کے اصول کیا ہیں؟ خداوند باری تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوقات میں انسان کو افضل رتبہ عطا کیا۔ خداوند نے انسان کو اپنی شکل و صورت پر خلق کیا تھا۔ خداوند باری تعالیٰ نے آدم اول کو جب بنایا تھا تو اس کے بدن میں کسی قسم کی بیماری کا کوئی اثر نہیں تھا۔ آدم اول صحت کے اعتبار سے کامل تھا، عقل کے اعتبار سے کامل تھا، لیکن جیسے جیسے انسان اس زمین پر بڑھتے گئے، انسانی اجسام کمزور ہوتے گئے اور خداوند باری تعالیٰ کے بنائے ہوئے انسان نے خداوند خدا کی نافرمانی شروع کر دی۔ یہ نافرمانی آدم اول سے ہی شروع ہوئی، اور آدم اول کے ایام ہی میں پہلی بار لفظ درد کا تعارف نظر آتا ہے، جب خداوند باری تعالیٰ نے عورت اول سے کہا کہ تو درد کے ساتھ بچہ جنے گی۔ تب سے آج تک اس درد کے سلسلے کو کوئی نہیں روک سکا۔ یہ درد مختلف اشکال میں اور مختلف بیماریوں کی صورت میں بنی نوع انسان کو ختم کر رہا ہے۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں جہاں انسان نے بہت ترقی کر لی ہے، وہاں انسان نے بہت سی بیماریوں کے علاج بھی دریافت کیے ہیں، مگر انسان ایک بیماری کا علاج دریافت کرتا ہے تو ایک اور بیماری جنم لے لیتی ہے، جس کی وجہ سے انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ یعنی اب تک انسان اپنی بیماریوں پر مکمل قابو پانے میں ناکام ہے، کیونکہ بیماریوں کا اصل مسئلہ انسان کی نافرمانی ہے، جس کی وجہ سے انسانی اجسام میں درد اور بیماری نے اپنا ڈیرا جما رکھا ہے۔ خداوند باری تعالیٰ نے ہمیشہ بنی نوع انسان سے پیار کیا، کیونکہ خداوند محبت ہے، اس لیے خداوند باری تعالیٰ نے انسان کو بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے ایسے اصول دیے جن پر ہر انسان عمل کرنے سے بیماریوں سے اپنے آپ میں محفوظ رکھ سکتا ہے۔ آج ہم بائبل مقدس میں سے شفا کے اصول پڑھیں گے تاکہ ہم ان اصولوں پر عمل کرنے سے بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔ پہلا اصول، اپنے گناہ کا اقرار کریں اور خداوند باری تعالیٰ سے معافی اور پاکیزگی کو حاصل کریں۔ عبرانیوں 12واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا۔ پاکیزگی اور معافی خداوند کی بخشش ہے، اور ضرور ہے کہ ہم روحانی اور جسمانی آلودگی سے بچ کر اپنے آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھیں۔ خداوند نے بنی اسرائیل کو پاک رہنے کا نہ صرف حکم دیا تھا بلکہ ان کو پاک رہنے کے لیے اپنی جانوں کا کفارہ ادا کرنے کا حکم بھی دیا تھا، جس سے خداوند سے ان کو نہ صرف معافی بلکہ پاکیزگی بھی حاصل ہوتی تھی، اور یہ پاکیزگی اور معافی جانوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھتی تھی۔ میرے عزیزو، مسیح یسوع ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے اور خدا سے حاصل شدہ ہماری پاکیزگی بھی ہے۔ بس اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، اور پھر گناہ نہ کریں تاکہ آپ بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔ پہلا یوحنا 1:7-9 آیت میں لکھا ہے، لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں۔ خداوند یسوع کا خون تاریکی میں پاکیزگی نہیں بخشتا۔ یسوع کے لہو سے ہم اسی وقت پاکیزگی پاتے ہیں جب ہم نور میں یعنی خداوند کے کلام کی روشنی میں چلیں۔ اگر ہم نور میں چل رہے ہیں تو یسوع کا لہو ہمیں مسلسل دھوتا اور پاک کرتا رہتا ہے، اور جب ہم پاک رہتے ہیں تو بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ خداوند کی قدرت ہم پر سایہ کرتی ہے۔ خوش رہیں۔ آج کل زیادہ تر بیماریوں کی وجہ غم، اضطراب اور طرح طرح کی فکر و تردد ہے۔ اس نفسا نفسی کے ماحول میں کوئی بھی خوش نہیں رہتا۔ صبح سے لے کر شام تک فکروں اور غموں کا ہجوم ہے، جس سے انسان کا دل بیٹھ جاتا ہے۔ دل کی بیماریاں زیادہ تر ٹینشن کی وجہ سے
دل پر حملہ آور ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے اس دل کی حفاظت کرنے کا حکم خداوند باری تعالیٰ نے انسان کی بہتری کے لیے دیا ہے۔ خوش رہنے سے دل پورے بدن کو خون کی سپلائی درست طور پر کرتا ہے۔ آپ کلام مقدس میں سے امثال 17 کی 22 آیت کو پڑھیں، لکھا ہے شاد مان دل شفا بخشتا ہے لیکن افسردہ دلی ہڈیوں کو خشک کر دیتی ہے۔ شاد مان دل شفا دیتا ہے لیکن اگر دل ہر وقت افسردہ رہے تو ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ ہڈیوں کے کمزور ہونے کی وجہ سے انسان بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ پڑھیں زبور 16 8 سے 9 میں لکھا ہے میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے، چونکہ وہ میرے دہنے ہاتھ ہے اس لیے مجھے جنبش نہ ہوگی۔ اسی سبب سے میرا دل خوش اور میری روح شادمان ہے، میرا جسم بھی امن و امان میں رہے گا۔ خوش رہنے کی وجہ سے زبور نویس لکھتا ہے میرا جسم بھی امن و امان میں رہے گا۔ جسم امن و امان میں رہے گا، اس پر آپ غور کریں تو بات جسم کی ہو رہی ہے۔ امن کا مطلب ہے سلامت رہے گا، یعنی جسم بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ اس کے ساتھ امثال 15 کی آیت نمبر 13 کو بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں لکھا ہے خوش دلی خندہ روئی پیدا کرتی ہے پر دل کی غمگینی سے انسان شکستہ خاطر ہوتا ہے۔ خوش دلی سے خندہ روئی چہرے کی چمک پیدا ہوتی ہے اور دل کی غمگینی سے انسان شکستہ یعنی کمزور اور بیمار ہوتا ہے۔ اس لیے ہر حالت میں خوش رہیں۔ شفا کے اصولوں میں خوش رہنے کا اصول بھی خداوند کا ہی حکم ہے۔ بائبل مقدس میں اس اصول کو مختلف طریقوں سے سکھایا گیا ہے۔ بزرگ پالوس رسول فلپیوں کی کلیسیا کو لکھتے ہیں غرض میرے بھائیوں خداوند میں خوش رہو۔ تمہیں ایک ہی بات بار بار لکھنے میں مجھے تو کچھ دقت نہیں اور تمہاری اس میں حفاظت ہے۔ فلپیوں 3 باب اور اس کی پہلی آیت میں پالوس رسول فلپیوں کو لکھتے ہیں خوش رہو، اس میں تمہاری حفاظت ہے۔ کچھ سمجھے آپ؟ تمہاری حفاظت ہے، طرح طرح کی پریشانیوں سے حفاظت ہے، مطلب بیماریوں سے حفاظت ہے، اس لیے خوش رہیں۔ خداوند باری تعالیٰ کے کلام کی فرما برداری کریں۔ خداوند نے بنی اسرائیل کو خاص یہ ہدایت کی تھی کہ بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے وہ خداوند کے کلام کی فرما برداری کریں، اور خداوند نے ان کو بیماریوں سے بچانے کا وعدہ کیا ہے کیونکہ وہ شافی ہے۔ خروج کی کتاب 15 باب 24ویں آیت میں لکھا ہے تب وہ لوگ موسیٰ پر بڑبڑا کر کہنے لگے کہ ہم کیا پئیں؟ اس نے خداوند سے فریاد کی۔ خداوند نے اسے ایک پیڑ دکھایا جسے جب اس نے پانی میں ڈالا تو پانی میٹھا ہو گیا۔ وہیں خداوند نے ان کے لیے ایک آئین اور شریعت بنائی، اور وہیں یہ کہہ کر ان کی آزمائش کی کہ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا، کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہوں۔ خداوند نے مارا کے چشمہ پر کڑوے پانی کو میٹھا کر کے بنی اسرائیل کی پیاس بجھائی، اور خداوند نے ان کو اپنی شریعت پر عمل کرنے کا حکم دیا اور ان تمام بیماریوں سے بچانے کا وعدہ کیا جو خداوند باری تعالیٰ نے مصریوں پر بھیجی تھی۔ اس کے بعد خداوند نے ان کو بار بار یاد دلایا کہ میں خداوند ہوں، اور ہر بار خداوند نے فرما برداری کرنے اور خداوند کی عبادت کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی خداوند نے بیماریوں سے بچانے کا وعدہ بھی کیا۔ میرے عزیزو، جب ہم خداوند باری تعالیٰ کے کلام کی فرما برداری کرتے ہیں اور دل سے اس کی عبادت کرتے ہیں تو خداوند اپنے لوگوں کے نہ صرف روٹی پانی پر برکت دیتا ہے بلکہ خداوند اپنے لوگوں کے درمیان سے بیماریوں کو دور رکھنے کا وعدہ بھی کرتا ہے، جیسا کہ خروج کی کتاب 23واں باب اور 25ویں اور 26ویں آیت میں لکھا ہے اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا، اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا، اور تیرے ملک میں نہ تو کسی کے اسقاط ہوگا اور نہ کوئی بانجھ رہے گی، اور میں تیری عمر پوری کروں گا۔ خداوند کے حکموں پر عمل کرنے اور خداوند کی فرما برداری کے سبب سے خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ عہد اور رحمت کو قائم کرتا ہے اور ہر قسم کی بیماری کو دور کرنے کا وعدہ
کرتا ہے، جیسا کہ استثناء کی کتاب اس کے ساتھ میں باب کی 12 سے 16 میں لکھا ہے، اور تمہارے ان حکموں کو سننے اور ماننے اور ان پر عمل کرنے کے سبب سے خداوند تیرا خدا بھی تیرے ساتھ اس عہد اور رحمت کو قائم رکھے گا جن کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی، اور تجھ سے محبت رکھے گا اور تجھ کو برکت دے گا اور بڑھائے گا، اور اس ملک میں جسے تجھ کو دینے کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی، وہ تیری اولاد پر اور تیری زمین کی پیداوار یعنی تیرے غلہ اور تیرے مے اور تیل پر اور تیرے گائے بیل کے اور بھیڑ بکریوں کے بچوں پر برکت نازل کرے گا۔ تجھ کو سب قوموں سے زیادہ برکت دی جائے گی، اور تم میں یا تمہارے چپایوں میں نہ تو کوئی عقیم ہوگا نہ بانج، اور خداوند ہر قسم کی بیماری تجھ سے دور کرے گا، اور مصر کے ان برے روگوں کو جن سے تو واقف ہے تجھ کو لگنے نہ دے گا، بلکہ ان کو ان پر جو تجھ سے عداوت رکھتے ہیں نازل کرے گا۔ میرے عزیزو، خداوند کی فرما برداری کریں اور اس کے کلام پر عمل کریں۔ خداوند کو ہر وقت مبارک کہو، روز خداوند کو مبارک کہو، کیونکہ وہ خداوند خدا ہے، وہ قادر اور جلالی صاحب جنگ ہے۔ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جائے۔ اس کی جلالی سلطنت ازل سے ابد تک مبارک ہے۔ اس کی عبادت دل و جان سے کریں، اس کی شریعت کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیں، کیونکہ وہ ساری بدکاری کو بخشتا ہے اور تمام بیماریوں سے بچانے والا شافی ہے۔ زبور نویس کے ساتھ مل کر خداوند کو مبارک کہو۔ زبور 103 اس کی پہلی سے 5 آیت تک۔ اے میری جان، خداوند کو مبارک ہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ اے میری جان، خداوند کو مبارک ہے، اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت و رحمت کا تاج رکھتا ہے، وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے، تو عقاب کی مانند اثر نوجوان ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اگر آپ کو اس ویڈیو سے برکت حاصل ہوئی ہے، اگر آپ کو کتاب مقدس سے شفا کے اصول میں سمجھ آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔